ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ماشاء اللہ. یہ باب کا عنوان ہے حلاوت الایمان. پہلے تو ربط دیکھ لو پچھلے باب کے ساتھ. پیچھے والا باب تھا حب الرسول من الایمان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مطلوب ہے جو ایمان میں حلاوت پیدا کر دے گئے. یہ دونوں کے درمیان میں ربط ہو گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مطلوب ہے جو ایمان میں حلاوت اور مٹھاس پیدا کر دے گئے. باب کا مقصد ظاہر ہے کہ ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ ایمان کے ثمرات میں سے ہے، اور ایمان اصل، حلاوت جو ثمرات ہے وہ اس کے پھل. گویا کہ اصل اور پھل، کل اور جز مل کر کے ایمان مرکب ہو گیا. پھل جز ہوا، ایمان درخت کل جز مل کر کے ایمان مرکب ہو گیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مقصد گویا کہ ثابت کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حلاوت ایمانی ہے کیا چیز؟ اس لیے کہ حلاوت کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سویٹ. تو ایمان کی سویٹ کیا چیز ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شیرینی، اور ہماری گجراتی میں کہتا ہے مٹھائی. تو یہ ایمان کی مٹھائی یا شیرینی یا سویٹ آف ایمان کیا چیز ہے؟ حلاوت الایمان. تو پہلا مطلب یہ ہے کہ حلاوت ایمان سے حسن ایمان مراد ہے. حسن ایمان یعنی آگے حدیث شریف میں 3 اوصاف بتلائے گئے. یہ 3 اوصاف جس انسان کے اندر ہوں گے تو اس کے ایمان کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. حدیث شریف میں آئے ہوئے 3 اوصاف جس مومن کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس مومن کے ایمان کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. نمبر 2، حلاوت ایمان سے مراد ہے عبادت اور اطاعت میں لذت پیدا ہونا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے میں اور اطاعت کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے. اسی کو کہا گیا حلاوت ایمان. نمبر 3، تیسرا مطلب سمجھو، اللہ کے دین کے خاطر مشقت برداشت کرنا. ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے میں جو مشقتیں ہوتی ہے وہ لذیذ بن جاوے. ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے میں مشقت ہوتی ہے، وہ مشقت لذیذ بن جاوے، اور آدمی کو اس مشقت برداشت کرنے میں لطف آنے لگے. پانچواں مطلب سمجھو. چوتھا مطلب، اللہ تعالی کی اطاعت میں
ایسی خوشی محسوس ہو جو دنیا کی کسی چیز میں ایسی خوشی محسوس نہ ہو۔ حلاوت ایمان، مٹھائی کھاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے مٹھائی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اطاعت میں آدمی کو خوشی ہو، ایسی خوشی ہو انسان کو کہ دنیا کی کسی اور چیز کے اندر ایسی خوشی محسوس نہ ہو۔ پانچویں بات سمجھو، اللہ کی عبادت کو انشراح کے ساتھ ادا کرے، بوجھ محسوس نہ ہوئے۔ اردو میں ایک کہاوت ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی میٹھی چیز پھٹافٹ اترتی جاتی ہے۔ شولہ بنا ہو بریانی سے پہلے تو کیسے روانی سے جاتا ہے اندر، اور معمولی سی کڑوا سفوف کھانا ہو تو کیسا انلزمکم وانتم لہا کارہون کا منظر ہوتا ہے کہ زبردستی پانی کا دھکا دے کر کے اس کو اتارنا پڑتا ہے۔ تو بس ایمان کا بھی یہی حال ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کو انشراح کے ساتھ کرے اور ذرہ برابر بھی بوجھ محسوس کرے۔ ساتویں بات سمجھو، شریعت کے احکام کو طبیعت کی طرح انجام دے وے۔ جیسے بھوکا آدمی کیسے کھانا کھاتا ہے، طبیعت ہے۔ بھوکا آدمی کیسے پانی پیتا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے۔ اس طرح شریعت کے احکام کو بندہ انجام دے وے، اس کو کہتے ہیں شریعت طبیعت بن گئی، اس کا نام رکھا جائے گا شریعت طبیعت بن گئی۔ تو یہ ہیں باب حلاوت الایمان۔ ایک آٹھویں توجیہ سمجھو، بعض صوفیاء کرام نے حلاوت ایمان سے حسی حلاوت مراد لی ہے، یعنی محسوس ہونے والی مٹھاس۔ یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے کلمے کو پڑھنے میں دنیاوی مٹھاس جیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، محسوس ہونے والی مٹھاس بھی مراد ہے، لیکن اس کے لیے اس درجے کا آدمی کے اندر اللہ کا عشق اور اللہ کا تعلق آنا چاہیے، تب جا کے حسی حلاوت بن جاوے کہ آدمی اللہ کا نام لیوے تو منہ میٹھا ہو جائے۔ جیسے بعض بزرگوں کے ملفوظات میں یہ ہے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میری ایک سند میں وہ آتے ہیں، میری حدیث کی ایک سند میں، تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے منہ پر منہ رکھ دیا اور ایسی مٹھاس مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا ایک شعر ہے اس کے اوپر، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا۔ یعنی جب سے زبان پہ اللہ کا نام آنے لگا سمجھو جنت کی مٹھاس تو دنیا میں ہی آنے لگی۔ تو بعض حضرات نے حلاوت الایمان سے حسی مٹھاس مراد لی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا نام لینے میں حقیقت میں میٹھا لگتا ہے دنیا کے اندر۔ اب حدیث شریف دیکھیے، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، یہ بصری صحابی ہے، الثقفی، قبیلے بنو ثقیف کی طرف ان کی نسبت ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، یہ بھی بصری تابعی ہے، عبداللہ ابن زید ابن عمر یا عبداللہ ابن زید عامر البصری ابو قلابہ،
وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی لذت کو وہ پالے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو جائے گی۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو حاصل کر لے گا، پالے گا۔ اب دیکھ لو یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہیں۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول بندے کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہوئے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوئے، تو سمجھو کہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی۔ اب خود کے دل کا جائزہ لے لو، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے، تو سمجھو ہمارے اندر ایمان ہے اور انشاءاللہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی۔ اور یہ ایمان کی حلاوت ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حقیقی شکل میں سامنے آ جائے، جنت کی شیرینی، جنت کی مٹھاس، جنت کا شہد، جنت کے حلوہ ذات، جنت کے میٹھے میٹھے میوے، ڈرائی فروٹس اس کی شکل میں آ جائے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مما سواہما، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوئے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کسی سے بھی محبت کرو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، کسی سے بھی محبت کرو صرف اللہ کے لیے محبت کرو۔ دوسرا، دینداری، تقوی، اتباع سنت کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دینداری، تقوی، اتباع سنت کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خالصتاً لوجہ اللہ محبت ہوتی ہے۔ جو محبت دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اتباع سنت کی بنیاد پر، وہ محبت خالصتاً لوجہ اللہ محبت ہوتی ہے۔ باقی میں نے کچھ دیا وہ مجھے کچھ دے گئے، وہ محبت خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہوتی۔ یہ 3 بنیاد پر محبت ہوتی نا، وہ خالصتاً لوجہ اللہ، دینداری، تقوی، اتباع سنت۔ ایک مسئلہ اور سمجھنا ہے، پہلے کیا کہا؟ ان یکون اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور رسول کو صراحتاً ذکر کیا، اور اس کے بعد آیا مما سواہما، دونوں کو ضمیر کے ذریعے سے ذکر کیا گیا۔ پہلے اللہ و رسولہ صراحتاً، پھر سواہما کے اندر تثنیہ کی ضمیر میں دونوں کو شامل کر دیا گیا۔ ایسا کیسا ہوا بھائی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک خطیب نے آ کر کے خطبہ دیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعصہما فقد ضل وغوی، اس طرح کوئی جملہ کہا تھا، یعنی اللہ رسول کی ایک طرف صراحتاً کی، ایک طرف تثنیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب، یہ بہت برا آدمی ہے کہ اللہ رسول کے لیے تثنیہ کی ضمیر استعمال کرتا ہے، صراحتاً بولنا چاہیے، جیسے کہ بہت سے لوگ یوں بھی بولتے ہیں من یطع ومن یطعہما،
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى. تو تثنیہ کی ضمیر میں اللہ رسول کو شامل کر لینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور یہاں خود حضور فرما رہے ہیں مما سواہما. اشکال سمجھ میں آیا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اب دیکھو اس کا جواب سمجھو. پہلی بات، دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں. بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تثنیہ کی ضمیر کے اندر شامل کر لیا، جیسے یہاں اور ابھی آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے. اور وہ خطیب صاحب نے خطبہ دیا تو وہاں حضور نے ناپسند فرمایا. دونوں طرح کی روایت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ الگ الگ ذکر کرنے میں تعظیم کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ بہتر ہے. الگ الگ ذکر کرو اللہ اور رسول کو تو اس میں تعظیم کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ بہتر ہے. اگرچہ ثابت ضمیر بھی ہے، باقی افضلیت یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے. دوسرا مسئلہ سمجھو. قریب میں ظاہر ہوا ہے اس لیے ضمیر لانا کبھی نہیں. قریب ہی میں اس میں ظاہر ان یکون اللہ ورسولہ، ایک دم قریب، اس لیے سواہما میں ضمیر لانے میں کوئی قباحت نہیں. تو قریب میں اس میں ظاہر آ چکا، اسی لیے اب اس میں ضمیر لانے میں کوئی قباحت نہیں. تیسری بات سمجھو، یہ ضمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. خود حضور نے فرمایا سواہما. اب ذات اقدس خود استعمال کرے تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. چوتھی بات سمجھو، خطیب صاحب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، جب لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کے بارے میں محبت عقیدت ابھی جمی نہیں تھی، تھوڑی کمزور تھی. شروع اسلام میں فرمایا بھائی ضمیر استعمال مت کرو. پھر بعد میں زمانہ گزرا، اللہ رسول کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں جم گئی، مضبوط ہو گئی، تو کا بعد میں خود حضور نے استعمال فرمایا. تو شروع زمانے کے اندر جب عقیدت اور محبت اتنی زیادہ راسخ مضبوط نہیں تھی، تب جو ہے منع فرمایا ضمیر استعمال کرنے سے، اس میں ظاہر کے لیے فرمایا. اور بعد میں عقیدت محبت جم گئی تو پھر جو ہے ضمیر بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی. اس کی ایک مثال ہے شراب کے برتن. شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حنتم، مزفت، نقیر وغیرہ کو بھی استعمال کرنے کی ممانعت آئی، تاکہ وہ برتن دیکھ کر کے اصل چیز یاد نہ آ جائے. پھر جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی حرمت راسخ ہو گئی تو یہ شراب کے مخصوص برتنوں کو پاک کر کے دوسرے کام میں استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا، قباحت باقی نہیں رہی. تو اس طرح ہوتا ہے شریعت میں، ابتداً کوئی حکم ہو، بعد میں چل کر کے وہ حکم میں تخفیف آ جاوے. دوسری علامت، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ ہی کے واسطے محبت کرے. کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ ہی کے واسطے محبت کرے. دیکھو بھائی، بیوی سے بھی محبت کرو نہیں تو اللہ واسطے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے بیوی کا حق ادا کرنا. بچوں سے محبت بھی اللہ واسطے، کسی سے بھی محبت ہو اللہ واسطے محبت ہو. یہ دوسری علامت ہو گئی کہ بیوی تک سے محبت آدمی اللہ کے واسطے کرے. تیسری علامت، کفر کے اندر لوٹنے کو ناپسند کرے.
جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر حضرات کفر چھوڑ کر ایمان لائے تھے، نئے نئے ایمان لائے تھے، کفر چھوڑ کر کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کفر کی طرف ابھی ابھی وہاں سے آئے ہیں تو پرانی یادیں کبھی تازہ ہو جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اب کفر کی طرف جانے کا خیال بھی مت لانا۔ جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا کسی کو معمولی بھی گوارا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی یوں کہے کہ مجھے بڑی آگ نہیں چلے گی، چھوٹی بہت چل جائے گی، زیادہ دیر کے لیے آگ نہیں چلے گی، تھوڑی دیر کے لیے تو آگ میں چلا لوں گا، تو کیا کہیں گے کہ ارے بھائی 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگ نہیں چلے، چونکہ آگ آگ ہے، گھنٹے کی آگ بھی آگ ہے اور 1 منٹ کی آگ بھی آگ ہے، دونوں جلانے کے لیے خطرناک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس طرح آدمی ذرا سی دیر کے لیے بھی آگ میں لوٹنا پسند نہیں کرتا، اسی طریقے سے کفر میں لوٹنا بھی ذرہ برابر بھی پسند نہ کرے کہ 1 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے بھی وہ کفر میں جانے کو گوارا نہ کرے۔ یہ 3 چیز جس کے اندر پائی جائے گی تو کمال ایمان پایا جائے گا۔ دیکھیے بعض مواقع کے اوپر تو شریعت مطہرہ نے بھی کفر زبان پر لانے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ جان کا خطرہ ہو، کوئی کافر آپ کے اور اکراہ کرے، زبردستی کرے اور جان جانے کا خطرہ ہو، تو آپ اس وقت پر دل میں ایمان کو جمع کر کے زبان سے کفریہ کلمہ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے پھر بھی کفر نہیں بولنا ہے، ظاہری کفر بھی نہیں بولنا ہے۔ کیسے اللہ کے یہ مخلص اور مضبوط بندے کہ کفر کے کلمے کو ظاہراً بولنا بھی گوارا نہیں، بھلے شریعت نے رخصت اور اجازت دی، ایسے موقع پر بھی اس کو اختیار کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ہیں 3 علامتیں کمال ایمان کی جو حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی۔ بس یہ 3 علامتیں پیدا کرنی ہیں تاکہ حلاوت ایمانی بھی نصیب ہو جاوے۔ جی علامت الایمان حب الانصاری، سابقہ باب سے ربط دیکھو۔ اوپر والی حدیث میں کیا فرمایا؟ یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اس کے ساتھ ربط ہو جائے گا کہ انصار کے ساتھ محبت وصف نصرت کی وجہ سے۔ ہم انصار سے محبت کیوں کریں گے؟ ان کے اندر وصف نصرت پایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، صحابہ کی نصرت کی، اللہ کے دین کی نصرت کی، اسی لیے گویا اللہ واسطے ہماری محبت ہو گئی انصار کرام سے۔ یہ اوپر والے باب سے ربط ہو جائے گا۔ انصار یہ ناصر کی جمع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نصیر کی جمع ہے، اور انصار کو انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نصرت اور مدد کی، دین اسلام کی مدد کی، اسی لیے ان کو انصار کا لقب دیا گیا۔ اب حدیث شریف کا ذرا سا پس منظر بھی سمجھ لو، باب کا حدیث شریف کا۔ اوس اور خزرج کو انصار کہا گیا۔ مدینہ کے دونوں مشہور قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، انہی کا لقب ہو گیا بعد میں چل کر انصار۔ یہ لوگ اصل یمن کے رہنے والے ہیں، اور اس سے بھی اوپر جاؤ تو مدر اور قحطان نام کے 2 بھائی تھے۔
میم دواد را مدر، بڑے قاف اور طا قحطان، یہ دو بھائی تھے. یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑتے تھے، جھگڑا ہوتا رہتا تھا. اسی لیے وطن چھوڑ دیا کہ بھائی ایک وطن میں ساتھ رہے تو لڑے نا، چلو اپنے دونوں الگ الگ جگہ چلے جاوے تاکہ لڑائی ہی نہ ہوئے. قحطان کے لوگ یمن چلے گئے اور مدر کے لوگ حجاز تہامہ چلے گئے. تو قحطان بھائی یمن گیا اور وہاں ان کا قبیلہ آباد ہو گیا، اور مدر بھائی حجاز تہامہ چلا گیا اور ان کا قبیلہ وہاں آباد ہو گیا. دونوں بھائی الگ ہو گئے، الگ الگ جگہ چلے گئے، دونوں کی الگ الگ نسل خاندان بھی چل دیے، لیکن اصل بھائی میں دشمنی تھی تو وہ دشمنی نیچے بھی آئی، اولاد میں بھی آئی. اوپر کی دشمنی کا کڑوا رنگ نیچے بھی آیا، اولاد میں بھی آیا. قدرتی بات دیکھو، مہاجرین کا تعلق ہے مدر اور اس کے خاندان سے. مہاجرین کا تعلق ہے مدر اور اس کے خاندان سے، اور انصار کا تعلق ہے قحطان اور اس کے خاندان سے. انصار قحطانی ہے، مہاجرین مدری ہے. اب مہاجرین کا مقام اونچا ہے چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجری ہے، اسی لیے مہاجرین کا مقام اونچا ہے. اب جو عداوت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے مدر اور قحطان سے، وہ عداوت نیچے آئی، اسی لیے انصار اور مہاجرین میں بھی تھوڑی تھوڑی ناراضگی آئی آپس میں. اگرچہ انصار نے ہر طرح مدد کی، استقبال کیا، نصرت کی، لیکن وہ آبا و اجداد کے زمانے سے جو اوپر سے ناراضگی چلی آ رہی تھی، وہ ناراضگی کا تھوڑا بہت اثر باقی تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مہاجرین کے دل میں انصار کے بارے میں کچھ ناراضگی ہے، اور وہ ناراضگی باپ دادوں کے زمانے سے اوپر سے چلی آ رہی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بھائی انصار سے محبت کرو، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، تاکہ وہ اوپر والی ناراضگی کیا ہو جاوے، ختم، صفائی نکل جاوے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اب دیکھیے یہاں کیا عنوان لگایا گیا، باب علامت الایمان حب الانصاری. اچھا، علامت جو ہوتی ہے نا وہ چیز میں کبھی داخل نہیں ہوتی، اتنا یاد رکھ لینا. علامت وہ چیز کے اندر داخل نہیں ہوا. دیکھو اپنی مسجد ہے، مسجد کے مینارے ہیں، مینارے علامت ہے مسجد کی کہ یہاں مسجد ہے مکی. تو یہ مینارے مسجد میں داخل نہیں ہے لیکن مسجد کی علامت ہے. یہی ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں گے کہ حضرت علامت محبت انصار علامت ایمان ضرور ہے، لیکن وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے. یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس لیے آپ مرکب کی باتیں مت کرنا. تو اس طریقے سے کہا جائے گا کہ علامت جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کے اندر داخل نہیں ہوا کرتی. جیسے کہ اسٹیشن کے اوپر ہری لائٹ ہو گئی، ٹرین آئے گی، لیکن وہ ٹرین کے اندر داخل تھوڑا ہی ہے. تو علامت الشیء لا يدخل فی الشیء، چیز میں داخل نہیں ہوا کرتی. اسی طریقے سے انصار کی محبت علامت ایمان ہے، لیکن وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی نقطے کی بات سمجھو، اجتہادی اختلاف اور محبت دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اجتہادی اختلاف اور محبت دونوں چیز جمع ہو سکتی ہے.
آپ کو کسی کے ساتھ اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی کہ اس کے ساتھ آپ کو محبت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ محبت بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی میرا نظریہ یہ ہے دلائل کی بنیاد پر، آپ اسی مسئلے میں دلائل کی بنیاد پر کوئی اور نظریہ رکھتے ہو، اجتہادی اختلاف ہے. لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، اجتہادی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر. سمجھے اس اصول اور ضابطے کو؟ اب سمجھو آگے والی بات. اسی لیے صحابہ کرام میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا، لیکن اجتہادی اختلاف کے باوجود کامل محبت تھی. اسی لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے صحابہ میں آپس میں وہ اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور تمام اجتہادی اختلاف کے باوجود، جنگوں کے باوجود صحابہ میں آپس میں محبت میں کبھی کمی نہیں آئی. آپسی محبت ویسی ہی تھی. گویا ان کی یہ جنگیں آپس میں بغض کی وجہ سے نہیں تھی. اور ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا، کسی سے اجتہادی اختلاف ہوگا تو آپس میں بغض بھی ہو جائے گا. یہ ہے غلط بات. دلائل کی بنیاد پر مسائل میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپس میں بغض نہیں ہو سکتا، آپس میں محبت برقرار رہنی چاہیے. اسی لیے دیکھو ایک واقعہ اس کے اوپر سنو. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں اجتہادی اختلاف چل رہا تھا، جنگ تک نوبت پہنچ گئی، تو قیصر روم نے حضرت امیر معاویہ کے نام خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے امیر صاحب سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے، تمہارے امیر صاحب سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے، وہاں کیوں تم ذلیل بن کے رہتے، آ جاؤ ہمارے یہاں، ہم تمہارا یہ استقبال کریں گے، وہ استقبال کریں گے. اب وہ ایک عیسائی نمائندہ قیصر روم کا خط لے کر کے ڈھونڈ رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس وقت وہ بازار میں تھے. وہیں آپ نے کھڑے کھڑے خط کھولا. حالانکہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت کا نمائندہ آیا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس. خط پڑھا، دیکھا خط میں یہ لکھا ہوا تھا. تو پہلے تو وہ خط آگ میں ڈال دیا کہ یہ جواب، یہ تیرے خط کا حال. پھر کیا جواب دیا اس کو؟ اے رومی کتے، یہی تعبیر کی حضرت امیر معاویہ نے. اے رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی کی طرف غلط نظر اٹھا کر کے بھی دیکھا تو علی کی طرف سے جو لشکر تیرے مقابلے کے لیے آئے گا اس میں سب سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا. دیکھ لیا، آپس میں اجتہادی اختلاف تھا لیکن بغض نہیں تھا. آپس میں کیا تھی؟ محبت تھی. آپس میں عداوت نہیں تھی، محبت تھی آپس میں. ورنہ بغض ہوتا تو کتنا اچھا موقع تھا، قیصر روم کے ساتھ مل جاتے اور حضرت علی پر حملہ کروا دیتے. معلومہ بغض نہیں تھا. پھر اور بات سمجھو. علامت الایمان حب الانصار، انصار کی برکت سے اسلام کو ترقی ملی. انصار کی برکت سے اسلام بہت آگے بڑھا، بہت ترقی پر آیا. انصار نے مہاجرین کو مدینہ میں پناہ دی. دین کی نصرت کرنے والی اولین جماعت انصار کی ہے. اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. کسی چیز سے محبت ہوگی تو اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوگی.
اسی طریقے سے جب دین سے محبت ہے تو دین کی حمایت اور مدد کرنے والے انصار سے بھی محبت ہے. دین سے محبت ہے تو دین کی حمایت اور مدد کرنے والے انصار سے بھی محبت ہے. اسی لیے ہم انصار سے محبت رکھتے ہیں اور یہ ہے علامت ایمان، انصار سے محبت رکھنا. اب حدیث شریف دیکھو. حدثنا ابو الولید، امام بخاری کے استاد ہے ابو الولید ہشام ابن عبد الملک الطیالسی. یہ روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے. بھائی ایمان کی آیت قرار دیا، سبحان اللہ. ایمان کی نشانی، ایمان کی آیت قرار دیا گیا انصار کی محبت کو. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا، خود باری تعالیٰ نے بھی یہ لقب ان کو عنایت فرمایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کتنا بڑا اعزاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب دے دے. باری تعالیٰ قرآن میں اس لقب سے ان کو یاد کرے. اب آیت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لو. لفظ آیت آیا نا حدیث شریف میں. آیت کہتے ہیں مخصوص امر کی علامت. آیت کہا جاتا ہے مخصوص امر کی علامت. کسی سے بشارت، کسی سے تخویف، کسی سے خوشخبری اور کسی سے ڈرانا. یعنی بعض آیت خوشخبری کے لیے ہوتی ہے، بعض آیت ڈرانے کے واسطے ہوا کرتی ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں حدیث کے اندر تو حصر کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت، نفاق کی نشانی انصار سے بغض. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو انصار سے واقفیت ہی نہیں ہے تو سمجھے سوال کو. یہاں انصار کی محبت کو آیت ایمان قرار دیا گیا تو کوئی آدمی انصار کو جانتا ہی نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. چلو کلمہ جانتے ہیں، نبی کو جانتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں جانتے. وہ انصار کو کیا جانیں گے؟ تو کیا ان کا ایمان نہیں ہوگا؟ حدیث شریف میں تو حصر آیا، تو اس کا حل سمجھو. نمبر 1، حدیث شریف میں حصر حقیقی نہیں ہے، حصر ادعائی ہے. حقیقی حصر نہیں، حصر ادعائی ہے. یعنی لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر ایمان کا کمال پیدا کرنا ہے تو انصار سے محبت پیدا کرو. نمبر 2، حصر حقیقی مان لو. چلو حصر حقیقی مان لیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ انصار نے دین کی اور نبی کی نصرت کی اور اس بنیاد پر کوئی انصار سے دشمنی رکھے تو آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا. کسی آدمی نے انصار سے دشمنی رکھی، کیوں رکھی؟ کہ یہ ہیں انصار جنہوں نے نبی کو پناہ دی، دین کو پناہ دی، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہے. تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی انصار کے ساتھ بغض کی علت کیا؟ دین سے ناراضگی. جیسے کہ اس نے کہا تھا نا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض.
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عبداللہ ابن ابی منافق نے. تو دیکھیے، اگر کوئی آدمی انصار سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے عداوت رکھتا ہے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی، دین کی نصرت کی، دین کی مدد کی، مہاجرین کی مدد کی، تو پھر یہ آدمی مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. نمبر 3، حدیث شریف میں علامت خاصہ مراد ہے کہ ایمان کی مخصوص علامت انصار کی محبت، نفاق کی مخصوص علامت انصار سے نفرت، علامت مخصوصہ. اور علامت مخصوصہ کے بغیر بھی کوئی چیز پائی جا سکتی ہے، اسی لیے کسی کے اندر انصار سے تعارف ہی نہیں، انصار کی محبت نہیں، پھر بھی وہ ایمان والا کہا جائے گا. نمبر 4، سارے عرب لوگ انصار کے دشمن بن گئے تھے. کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. یہ احزاب کا غزوہ کیوں ہوا؟ سارے عرب نے مدینہ پر حملہ کائی کو کیا؟ کیا دشمنی تھی انصار سے سارے عرب کے لوگوں کو؟ یہی دشمنی تھی نا کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پناہ دی، یہ مہاجرین کو کیوں پناہ دی؟ سارے عرب قبائل دشمن بن گئے انصار کے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد اور حفاظت کی بنیاد کے اوپر سب دشمن بن گئے. اس لیے اگر کوئی آدمی اس زمانے میں انصار سے دشمنی کرے تو وہ دشمنی لوٹے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہ تو انصار سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے دشمنی رکھے گا وہ آدمی مومن کہلانے کے لائق نہیں، ایمان ہی ختم اس کا. سمجھ رہے ہو چوتھی توجیہ؟ تو انصار، سارے عرب انصار کے دشمن بن گئے. کیوں دشمن بن گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، حضور کو اور صحابہ کو قیام کرنے کا موقع دیا، اس لیے سارا عرب دشمن گیا انصار کا. اب اس زمانے میں کوئی انصار کا دشمن بن رہا ہے تو یہ دشمنی لوٹے گی کدھر؟ حضور کی طرف، اور حضور سے جو دشمنی رکھے گا وہ مومن ہی رہے گا. پانچویں توجیہ سمجھو، یہ لقب دیا کس نے انصار کو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ نعمت ہے انصار کے لیے کہ حضور نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا. اب اس لقب کی وجہ سے کوئی اس نعمت کے اوپر حسد کرے، اس لقب کی وجہ سے کوئی آدمی اس نعمت کے اوپر حسد کرے تو یہ حسد کی وجہ سے اس کے ایمان کے اوپر اثر آئے گا کہ تو نے حضور کے دیے ہوئے معزز لقب کے ساتھ حسد کا معاملہ کیا. انصار کو یہ معزز لقب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور تو اسی معزز لقب کی وجہ سے حسد کر رہا ہے، لہذا تو مومن کہلانے کے لائق اور قابل نہیں رہا. جی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن جبير قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. جی باب، یہاں کوئی باب ہی نہیں ہے، یعنی ترجمہ ہی نہیں ہے. باب لکھا، ترجمہ الباب نہیں. ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ بخاری شریف میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مصری نسخے کو دیکھا تو 63 مقام پر باب بلا عنوان ہے، اور
حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرسری نظر کی تو 65 مقامات مجھے ملے کہ جس میں باب کا لفظ ہے لیکن ترجمہ کوئی قائم نہیں کیا، کوئی عنوان قائم نہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بھائی یہ کیا ہو گیا ایسا کہ باب لکھا اور کوئی ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا، کوئی جو ہے عنوان نہیں لکھا، ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ اس کو بھی سمجھو۔ پہلی وجہ سمجھو اس کو، باب لکھا اور ترجمہ کا عنوان قائم کرنا حضرت امام بخاری بھول گئے۔ بعض شرائع حدیث ایسا کہتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے حافظ الحدیث کے بارے میں تم ایسا کہو کہ وہ بھول گئے، لیکن بہرحال بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ نمبر 2، نقل کرنے والے بھول گئے، ناقلین نسخہ ترجمۃ الباب نقل کرنا بھول گئے۔ جو لوگ نسخہ نہ پہلے زمانے میں پریس نہیں تھے تو نسخہ در نسخہ نقل کرتے، اور ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ حضرت فیربری رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، تو ناقلین بھول گئے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت فیربری نے 2 مرتبہ امام بخاری سے بخاری کی سماعت کی ہے، ایک 248 ہجری میں، دوسرا 252 ہجری کے اندر۔ اس لیے یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ ناقلین بھول گئے۔ بہت تو چلے تو یوں چلے، نیچے کے ناقلین بھول گئے، یعنی نقل در نقل، نقل در نقل، نقل در نقل میں ایک نہیں 65 جگہ ترجمے کا عنوان نقل کرنا بھول گئے۔ یہ بھی کوئی چلے ایسی توجیہ نہیں ہے۔ نمبر 3، مشہور جواب، کاتب صاحب کی غلطی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک مشہور جواب تھا، کاتب صاحب سے سہوا ہو گیا ہے، جیسے کہ اب کمپیوٹر سے سہوا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں آپ کتنا بھی لکھو ایک دم کریکٹ پرفیکٹ، لیکن بعض مرتبہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پریس سے چھپ کے آئے گا تو کہ یہ عبارت تو اڑ گئی، تو کیا کمپیوٹر کی فائل میں آخر میں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ایسا ہم کو بہت تجربہ ہے، کتابیں چھپتی ہے اس کے اندر، تو کمپیوٹر چھوڑ دیتا ہے، کاتب صاحب چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایک جواب یہ دیا گیا کہ کاتب صاحب سے 65 جگہ پر غلطی ہوئی ہے، 1-2 نہیں۔ یہ بھی سب ڈھیلے ڈالے جواب ہے۔ نمبر 4، وہ جو شروع میں جواب دیا تھا وہ چوتھا جواب کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیاض کو آخری شکل دیوے، اس سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ حضرت شیخ زکریہ صاحب نے خواب دیکھا تھا، پھر اس میں امام بخاری کی زیارت ہوئی تھی اور وہ توجیہ جو بتلائی تھی، تو وہی توجیہ یہاں بھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمع تو کر لی، لیکن مبیضہ مسودہ ابھی فائنل کتاب نہیں ہوئی تھی اور انتقال ہو گیا۔ یہ بھی بہت پکا جواب نہیں ہے، چلے لیکن پکا نہیں ہے۔ 5واں جواب، بعض مرتبہ امام بخاری صرف باب لکھتے ہیں رحمہ اللہ، اور یوں عنوان اور ترجمہ اسی لیے نہیں لکھتے کہ وہاں حدیث شریف ایسی ہے کہ متعدد ابواب قائم کیے جا سکتے ہیں، متعدد ابواب قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب طلبہ پر چھوڑ دیا کہ میرے پیارے عزیز طلبہ، آپ ہی عنوان قائم کر لیجئے، ہر جگہ میں قائم کروں تو آپ کا دماغ بھی فریز ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کچھ کام آپ کرو، زیادہ کام میں نے کر دیا ہے۔ اسی لیے تشہیز اذہان کہ طلبہ کو مستعد کرنے کے واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا معاملہ کیا تاکہ طلبہ ذرا چوکن نہ رہے اور طلبہ بھی عنوان قائم کرنا سیکھے۔
گویا کہ امام بخاری ہم کو محدث بنانا چاہتے ہیں، کتاب پڑھا بھی رہے ہیں اور محدث بھی بنا رہے ہیں۔ جیسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود باب قائم نہیں کیے، لوگوں پر چھوڑ دیے کہ بھائی تم باب قائم کرتے رہو، میں حدیث جمع کر دیتا ہوں، آپ اپنے اپنے اعتبار سے ابواب قائم کر لینا۔ حضرت امام مسلم نے یہ کہہ کر حدیثیں جمع کر ڈالے۔ وہاں ابواب ہے وہ کس کے قائم کیے ہوئے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت استاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کیے ہوئے عنوانات ان کی شافعیت سے متاثر ہے، اسی لیے مرد از غیب بیرون آیت و کار کنت، کہ کوئی مرد ہمت کرے اور مسلم پر نئے ابواب کا کام کرے، یہ حضرت مفتی سعید صاحب فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں امام بخاری نے بعض مواقع کے اوپر عنوان چھوڑ دیے باب لکھ کر کے، تاکہ طلبہ خود اپنے اپنے طور پر جو ہے باب کا عنوان قائم کر لے وے حدیث شریف کی روشنی میں۔ یہاں الاجتناب من الشرک والکبائر من الایمان، ایک ترجمۃ الباب تو یہ قائم ہو سکتا ہے، الاجتناب من الشرک والکبائر من الایمان۔ دوسرا الاجتناب من الکبائر آیت الایمان۔ تیسرا البیعۃ علی ترک الکبائر من الایمان۔ اس طرح کے عناوین یہاں قائم کیے جا سکتے ہیں۔ چھٹی توجہ سمجھو، ما قبل کی فصل یعنی سابقہ باب سے تعلق ہے، من وجہ ربط ہے، اور یہ ایک فصل کے طور پر لائے ہیں، اسی لیے باب کا کوئی عنوان نہیں لکھا۔ ساتویں بات سمجھو، بر سبیل تذکیرہ، یہ ہیں بر سبیل تذکیرہ، یعنی پہلے انصار کی محبت کی علامت کی باتیں چل رہی تھی، چلتے چلاتے ساتھ میں ایک باب کا عنوان لگایا، ترجمہ نہیں لکھا، اور جو ہے ایک حدیث اور نکل کر، جیسے بعض مولانا لوگ بیان کرتے ہیں تو بیان ختم کرتے کرتے کہتے ہیں چلو اب بیان تو ختم ہو گیا لیکن چلتے چلاتے ایک بات اور سن لو، اور وہ چلتے چلاتے والی بات کبھی بیان سے لمبی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اصل تو باب تھا باب علامت الایمان حب الانصار، پھر کہا چلتے چلاتے ایک بات اور سن لو، یہ کہہ کر کے امام بخاری نے بابن لکھ دیا اور ترجمہ وہاں پر قائم نہیں کیا۔ اس طرح کی مختلف حکمتیں ہو سکتی ہے صرف باب لکھنے میں اور ترجمہ نہ لکھنے کے اندر۔ اب سابقہ باب سے تعلق کس طریقے سے ہوگا وہ سمجھ لو۔ سابقہ باب کے اندر بتلایا گیا انصار کی بات کو، تو یہاں حدیث لا کر کے امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں انصار کو انصار کا لقب کب ملا، یہ تاریخ بھی سمجھو۔ سمجھ لیا سابقہ باب کی فصل کس طرح ہوگی؟ سابقہ باب میں علامت الایمان حب الانصار، تو بتلانا یہ ہے کہ انصار کو یہ انصاری کا لقب کس طرح ملا، کب ملا۔ انصار کا لقب ایسے تھوڑے مل جاتا کہ ہر ایک آدمی انصاری انصاری اپنے آگے لکھنا شروع کر دے گے۔ تو انصار کا لقب کس طرح ملا اور کب ملا، اس کی تاریخ اس حدیث شریف کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ باب بطور علت ہے۔ علت کا کیا مطلب؟ علامت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت انصار کی محبت۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصار کی محبت کیوں علامت ایمان؟ سمجھے؟ انصار کی محبت کیوں علامت ایمان؟ کیا سبب بنا کہ انصار کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا؟ گویا باب بلا ترجمہ لا کر سابقہ باب کی علت بیان کر رہے ہیں
کہ انصار کی محبت جو علامت ایمان ہے تو اس کی علت کیا وجہ، کیا سبب ہوا کہ انصار کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا؟ ربط سمجھو، ہو گیا ربط کہ انصار کی محبت کی علت اور وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ انصار کو انصار کا لقب کیوں دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ چلو قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عبد الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت رضي الله عنه قال وكان شهيد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن غفر منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ ہاں، بہت جامع روایت ہے یہ۔ ابو الیمان حکم ابن نافع کہتے ہیں شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو بیان کیا اور ان کو امام زہری نے۔ یہ ابو ادریس جو ہے نا، عائز اللہ ان کا نام ہے۔ عائز اللہ یعنی اللہ سے حفاظت حاصل کرنے والے، ان کو عائز اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت ابن قیس انصاری، 9 روایت الجامع الصحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے، اور یہ حدیث جو یہاں نقل کی ہے بخاری شریف میں تقریباً 10 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے، اس لیے یہیں پر ایک جگہ اچھی طرح سمجھ لو اس کو۔ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، دیکھیے صحابہ کرام میں جن صحابہ کو غزوہ بدر کی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، ایک سعادت عظمیٰ کہلاتی ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ خصوصی لقب لگایا جاتا ہے کہ ایک بدر میں حاضر ہوئے تھے، بدری صحابی ہے۔ تو بدری صحابہ کے ایک خصوصی مقام ہے، خصوصی مرتبہ ہے، اسی لیے جہاں کہیں بھی بدری صحابہ سے کوئی روایت آئے گی تو ان کا خصوصی تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوش خوبی یہ ہے کہ وہ بدری صحابی ہے۔ دوسری خوبی دیکھو، اور یہ خوبی اور بڑی خوبی ہے، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ۔ نقبا یہ نقیب کی جمع ہے۔ نقیب کس کو کہتے ہیں؟ عریف القوم، قوم کی خبر رکھنے والا، نگران، ذمہ دار، قوم کے احوال کی تفتیش تحقیق رکھنے والا، قوم کے اعمال اور کام کی نگرانی رکھنے والا، نقیب القوم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا نقیب، قوم کا نگران، ذمہ دار، جیسے کلاس کا مانیٹر، نگران، ذمہ دار، اس کو نقیب کہا جاتا ہے، اور نقبہ اس کی جماعت ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لیلۃ العقبۃ، بیت عقبہ والی رات کے اندر۔ اس بات کو ذرا اچھی طریقے سمجھو، لیلۃ العقبہ، بیت عقبہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو
حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ کا رجحان جو ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہود مدینہ اوس اور خزرج کو ڈراتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں حضور کی بعثت سے بہت پہلے، اور ہم آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر تمام دشمنوں سے قتال کریں گے. یہ ڈرانے کا دندہ کرتے تھے یہود اور نصارہ. کس کو؟ اوس اور خزرج کو. ایک بات ہو گئی. اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا مشرکانہ طور و طریق کے اوپر، اور الگ الگ جگہوں سے لوگ حج کرنے جاتے تھے. تو مدینہ کے اوس خزرج کے لوگ بھی حج کرنے جاتے تھے. کفریہ طریقے سے، شرکیہ طریقے سے حج ہوتا تھا. اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے. تو آپ ایام حج کا انتظار فرماتے ہیں، اور حج کے ایام میں مختلف مقامات سے آئے ہوئے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے. اب مدینہ کے لوگ بھی حج میں آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے لوگوں سے. حضور نے ان کو بھی دعوت دے دی کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مجھے نبی مان لو، اللہ کو ایک مان لو. تو یہ اوس اور خزرج والوں نے یہ سوچا کہ وہ جو یہودی ہم کو ڈرایا کرتے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، کہیں یہ تو آخری نبی نہیں ہے. اور آخری نبی اگر واقعتاً ظاہر ہو گئے اور یہودی لوگ ان پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے تو ان کی حکومت قائم ہوگی، یہودی کامیاب ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہمیں سبقت لے جانی چاہیے، ہمیں آخری نبی پر ایمان لانے میں سبقت لانی چاہیے، اور ہمیں آخری نبی کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہیے. یہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے سوچا. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جیسا کہ ہم نے یہود سے سن رکھا ہے آخری نبی کی حکومت قائم ہوگی، تو جب آخری نبی کی حکومت قائم ہوگی تو ہم آخری نبی کے میزبان ہوں گے، تو ہماری حفاظت ہو جائے گی. یہود جو ہم کو ستاتے ہیں تو پھر ہم کو یہود کی شرارت سے پناہ مل جائے گی. یہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے سوچا جو حج میں آئے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اب آگے والے واقعے کی ترتیب. اولاً مینا میں ملاقات ہوئی. تقریباً 6 حضرات تھے اوس اور خزرج کے. کون کون 6 حضرات؟ نمبر 1 اسعد ابن زرارہ، نمبر 2 عوف ابن الحارث، نمبر 3 رافع ابن مالک، نمبر 4 قطبہ بن عامر، نمبر 5 عقبہ بن عامر، نمبر 6 جابر بن عبداللہ بن رباب. یہ مشہور راوی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دادا کا نام ہے جابر بن عبداللہ بن حرام، اور یہ ہیں جابر بن عبداللہ بن رباب. یہ 6 حضرات تھے پہلی مرتبہ میں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. لیکن اندازہ یہ ہے کہ پہلی ملاقات پر بیعت نہیں ہوئی، صرف ملاقات، دعوت، تذکرہ. حج ختم ہو گئی، اوس خزرج مدینہ، حضور مکہ.
دوسرے سال اوس اور خزرج کے 12 حضرات سے ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں سے اول بیعت ہوئی مینا ہی کے اندر، اور اسی کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا، اسی کا نام رکھا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، چونکہ مینا کی گھاٹی میں یہ بیعت ہوئی تھی اور کافروں سے چھپ چھپا کر پہاڑوں کے پیچھے ہوئی تھی، اسی لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ پہلے پہاڑ تھے، ابھی مینا میں جمرات کو وسیع کیا گیا تو پہاڑ توڑ دیے گئے، تو جہاں بیعت ہوئی تھی وہ جگہ کھل کے سامنے آ گئی، چونکہ پہاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیعت ہوئی۔ 1300 سال پرانی مسجد نکلی، پیلے رنگ کے پتھر کی، موٹے موٹے پتھر کی۔ اس زمانے میں مسجدوں میں چھت نہیں ہوتی تھی، نیچے فرش نہیں ہوتا تھا، چاروں طرف دیوار کا احاطہ، مسجد ہو گئی۔ تو ایسی تھی مسجد موجود ہے ابھی بھی مینا کے اندر جہاں بیعت عقبہ ہوئی تھی، ابھی وہ سامنے آئی ہے، پہاڑوں کے توڑنے پر نمایاں ہو گئی۔ تو دوسرے سال اول 12 افراد سے ملاقات ہوئی اور بیعت ہوئی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، نمبر 3۔ تیسرے سال 75 حضرات تشریف لائے اوس اور خزرج کے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی، ان میں 3 عورتیں بھی تھیں۔ اسی کو بعض لوگ بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ 12 افراد کی ہوئی وہ بیعت عقبہ اولا، اور 75 افراد سے ہوئی اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو چونکہ مینا کی گھاٹی میں انہوں نے اسلام پر بیعت کی تھی، اسی لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ اب یہی اوس اور خزرج کے حضرات جو مدینہ میں کے آئے ہوئے مکہ میں مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، یہاں مکہ میں آپ کی قوم دشمن ہے، تو آپ یہاں کیوں دعوت دیتے، آپ ہمارے یہاں جاؤ، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کے میزبان بنیں گے۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بیعت کے وقت بیٹھے اور ان اوسی اور خزرجی لوگوں کو بہت تاکید سے کہا، دیکھو یہ میرا بھتیجا یہاں مکہ میں بہت معزز ہے، ان کو تم لے جانا چاہتے ہو تو پکا وعدہ کرو کہ میرے بھتیجے کی تم حفاظت کرو گے اور ان کی پوری نصرت کرو گے، اور جانتے ہو میرے بھتیجے کی مدد کرنا، پناہ دینا، یعنی سارے عرب سے دشمنی کرنا۔ سب صاف بات کی چچا عباس نے، اے اوس و خزرج والو دعوت دینا چاہتے ہو، میرا بھتیجا مکہ میں یہاں ایمان کی دعوت لے کے چلتا ہے، سب دشمن بن گئے، تم ان کو لے جانا چاہتے ہو اپنے یہاں تو سارے عرب سے دشمنی کرنی پڑے گی، اور یہاں یہ بہت معزز ہے میرا بھتیجا، سوچ سمجھ کے دعوت دو۔ تو انہوں نے پکے وعدے کیے، جان نثاری کے، اور پکے وعدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کی۔ اب حضور تو جب اللہ کے یہاں سے اجازت ہوگی تب جائیں گے، لیکن یہ حضرات جو انہوں نے بیعت کی، انہوں نے حضور کو یوں درخواست کی کہ حضور آپ ہم کو قرآن اور دین سکھانے کے لیے کچھ افراد بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تعلیم قرآن کے لیے، اور انہوں نے حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان پر قیام کیا اور وہاں مکتب کھول دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے مکتب کھول دیا، مکتب جاری ہو گیا۔ اب ان حضرات نے وہاں جا کے جو قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا،
تو پورے مدینہ کے اندر اسلام کا چرچا، اسلام کا چرچا، اسلام کا چرچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا خوب عام ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ انہی دو کی محنت کی برکت سے یہ 75 حضرات تیسری مرتبہ حج میں آئے تھے اور انہوں نے بیعت کی، ایمان قبول کیا. یہ وہ 2 حضرات کی محنت کی برکت مدینہ جا کر کے. اب 75 حضرات نے بیعت کی تو 75 حضرات پر نگرانی کرنے کے لیے 12 نقیب مقرر کیے گئے کہ یہ 75 حضرات کے نگران ہوں گے. یہ 12 نقیب مقرر کیے گئے. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں 12 نقیب بنائے تھے، اس طرح یہ حضرات بھی 12 نقیب ہوں گے. اور روایتوں میں آتا ہے بھائی، عجیب بات آتی ہے کہ حضرت جبرائیل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بیٹھے اور جبرائیل کے اشارے پر یہ 12 حضرات کا انتخاب ہوا. جبرائیل اشارہ کر، ان کو نقیب بناؤ، ان کو نقیب بناؤ، ان کو نقیب بناؤ. 75 میں سے 12 نقیب حضرت جبرائیل امین کے اشارے پر مقرر کیے گئے تاکہ کسی کو سوال ہی نہیں رہے کہ مجھے کیوں نہیں بنایا، مجھے کیوں بنایا. انجمن میں ایک کو صدر بناؤ، دوسرا ناراض. تو جبرائیل نے آ کے خود یہ نقیب مقرر فرمائے تھے. تو 75 حضرات کی نگرانی کے لیے 12 نقیب مقرر ہوئے. سمجھ میں آیا؟